سورہ انعام کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 تک پورے درس کا مختصر خلاصہ کیا ہوا؟ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا نا کہ اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم رہ رہے ہیں دنیا کے اندر، ہمارا رہنا جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے اندر رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ فنا ہے، دنیا میں رہنا ہمیشہ کی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کئی اقوام، کئی قرن، کئی جماعتیں ایسے آ چکی ہیں کہ جن کو ہم نے تمہارے بنسبت طاقت اور قوت بھی زیادہ عطا کی تھی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا ہے۔ اچھا، ان کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سابقہ اقوام کو جو اللہ نے ہلاک کیا ہے ان کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ جب اس وجہ اور علت کا ہمیں پتہ چلے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر گناہوں کے اندر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کے اندر مبتلا ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے پیچھے ہٹانا ہوگا، ہمیں توبہ کرنا ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اور گناہوں کے جو کام ہیں ان کو کیا کرنا ہوگا؟ چھوڑنا ہوگا۔ وگرنہ امت محمدیہ پہ اگرچہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن انفرادی طور پہ ایسے ایسے عذابات کے اندر اللہ رب العزت پھر ہمیں مبتلا کر دے گا کہ پھر بعد میں ہم پچھتائیں گے، لیکن بعد کا جو پچھتاوا ہے اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے نمبر پہ چھٹی نمبر آیت جو ہے مشرکین مکہ کا ایک غیر معقول اعتراض تھا، اس اعتراض کا اللہ نے جواب دیا۔ وہ غیر معقول اعتراض کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول تب مانیں گے کہ ایک فرشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے اور وہ کتاب لے کے آئے، اس کتاب کو ہم چھو لے تو اس کے بعد ہم مان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ تو اللہ نے حضور کو پہلے ہی بتا دیا کہ اگر میں ایسا کر بھی لوں، فرشتہ آ بھی جائے، کتاب بھی لے کے آ جائے، یہ مشرکین اس کتاب کو پکڑ کے چھو بھی لے، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تو یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ تو اب بہت کھلا اور واضح جو ہے نا جادو ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ آ جائے، یعنی ہم فرشتے کو اصلی شکل کے اندر دیکھ لیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، کہ اگر فرشتے کو یہ اصلی شکل میں دیکھ لے تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر یہ دنیا کے اندر مزید زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اور جو آخری آیت ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کیونکہ مشرکین مکہ کے اندر ایسے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حضور کو ساحر کہتے تھے، کوئی حضور کو کاہن کہتے تھے، کوئی حضور کو جادوگر کہتے تھے، کوئی حضور کو جھوٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ نقل کفر نباست۔ کوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے تھے نا، پیچھے تالیاں مارتے تھے، پیچھے آوازیں کستے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ نے حضور کو تسلی دی کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ یہ لوگ اگر آپ کا استہزاء کرتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا، تو آپ کو پریشان ہونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی امتوں نے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔